چھوٹی آرزویں نہیں رکھنی، اپنی سوچ کو بلند کرنا ہے، اپنی آرزوؤں کو بلند کرنا ہے۔ قد قدمائک تزول الجبال ولا انظر الی اقصى القوم، جب میدان میں اترو تو اپنی نگاہوں کو آخری دستے میں رکھنا، اس لیے کہ جو آخری دستے کو دیکھ کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے وہ آگے کے دستوں کو کاٹتا ہوا چلا جاتا ہے۔ ہاں، اور جس کو سامنے والا دستہ نظر آ رہا ہو، پیچھے والے نظر ہی نہ آ رہے ہوں، وہ پیچھے آگے والوں سے ہی الجھ کے رہ جاتا ہے۔ ہدف تو تمہارا یہ پہلے کھڑا ہوا جو سپاہی ہے، یہ تو تمہارا ہدف ہی نہیں ہے۔ تمہارا ہدف تو وہ ہے کہ جس کے اندر بیٹھ کر فیصلے سنائے جا رہے ہیں۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ تمہارا ہدف تو وہ مرکز ہے نا، تمہارا ہدف تو مرکز ہے نا، وہاں پہنچنا ہے۔ لہذا مولا نے فرمایا آخری دستے پہ نظر رکھنا، اور پھر جب آخری دستے پہ نظر رکھ کے آگے بڑھو گے تو سب کو کاٹتے چھانٹتے ہوئے آگے چلے جاؤ گے، اور جب وہاں پہنچو گے اور تم اپنا کام مکمل کر لو گے تو پھر آفرین، مرحبا، شاباش کی آوازیں آئیں گی، لوگ استقبال کریں گے، مرحبا بولیں گے، مبارکباد کی صدائیں ہوں گی، ہار پھول ڈالے جائیں گے، انعامات دیے جائیں گے۔ اس وقت تمہارے ذہن میں خیال آئے گا کہ تم کچھ ہو، اور یہی تمہارا زوال ہوگا۔ توجہ ہے حضرات کی؟ جیسے ہی کسی منزل پر پہنچو گے اور لوگوں کی تعریفیں تمہیں سننے کو ملیں گی تو وہاں تمہارے ذہن میں خیال آئے گا کہ تم کچھ ہو، بس اسی وقت اپنے آپ کو قابو میں لانا ہے، اور وہ قابو میں یہ کہہ کر لانا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ، میں نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے اللہ نے میرے ہاتھوں کروایا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اور ایسا ہی ہوا، اور عجیب منظر بنا۔ بلند تر صلوات۔ محمد حنفیہ میدان میں گئے اور بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، مگر تیروں کا مہ برسنے لگا، اور جب ان کے تیز رفتار گھوڑے نے اپنی رفتار کو کند کیا تو تیروں کی بارش اور بڑھ گئی، پھر جب ان کی رفتار اور کم ہوئی تو بارش تیروں کی اور بڑھ گئی، یہاں تک کہ ان کا گھوڑا رک گیا۔ ابھی کھڑے وہ دیکھ رہے تھے کہ مجھے کیا کرنا ہے کہ پشت پر کسی نے ہاتھ مارا، مڑ کے دیکھا تو امام حسن کھڑے تھے۔ امام نے فرمایا بھائی یہ ڈھال اور یہ تلوار مجھے دو۔ امام نے اپنے بھائی سے ڈھال اور تلوار لی اور میدان میں گئے، اور بلا تشبیہ برق کی مانند میمنے اس کو میسرے سے مخلوط کیا، قلب لشکر کو عقب لشکر سے مخلوط کیا۔ میرے مولا نے سارے لشکر کو مخلوط کرنے کے بعد اس منزل تک خود کو پہنچایا جو منزل اصلی تھی، اور اونٹنی کے گھٹنے کاٹے، ہودج گری، جنگ ٹھنڈی پڑی، لوگ بھاگنے لگے، اور امام کامیابی کے بعد باہر آئے، اور امام مولا علی نے گلے لگا کر انہیں مبارکباد اور آفرین کہا، تو اچانک نگاہ گئی کہ محمد حنفیہ گردن لٹکائے کھڑے ہیں۔ مولا ان کے قریب گئے۔ اب دیکھیں تربیت اولاد کا ایک منظر ہے یہ۔ مولا قریب گئے اور جا کے کہا محمد کیا بات ہے؟ کہا بابا جو کام آپ نے مجھے دیا تھا وہ میں کر نہیں پایا، بھائی حسن کر کے آ گئے۔ تو مولا نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مار کر فرمایا انت ابنی وہو ابن رسول اللہ، تم میرے بیٹے ہو، وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ جب محمد حنفیہ امام حسن کے برابر نہیں ہو سکتے تو شام کا کوئی بد کردار امام حسن کے برابر کیا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ، اونچی سوچ والے لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، ان کے اندر 6 صفتیں پائی جائیں گی، ان میں 6 صفتیں پائی جائیں گی۔ ہم نشانیوں کے ساتھ جینے والے لوگ ہیں، ہم بھیڑ میں گم ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم تو اپنی چال سے بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم تو نشانیوں کے ساتھ جیتے ہیں۔ کالے کپڑے پہن کے باہر نکلتے ہیں۔ کون ہے جو آب حیات پی کر آیا ہے؟ جس مردے کو حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا تھا وہ بھی 20 سال کے بعد مر گیا تھا، آج تک زندہ نہیں ہے۔ کون ہے جو ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے آیا ہے؟ کوئی ہیپیٹائٹس بی سی میں مرے گا، کوئی دیوار کے نیچے دب کے مرے گا، کوئی پانی میں ڈوب کے مرے گا، کوئی ہارٹ فیلئر سے مرے گا۔ بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے، بہتر نہیں ہے اپنی نشانیوں کے ساتھ ہمارا دم نکلے، آبرو کے ساتھ، عزت کے ساتھ، جیسا کہ کیا رہبر انقلاب اسلامی نے۔
مرنا سب کو. ایک 86 سال کا بزرگ کسی معمولی سے نمونیا میں چلا جائے, ایک 86 سال کا بزرگ کسی معمولی سے بلڈ پریشر ہائی ہونے سے چلا جائے, مگر کیا شان کی موت ہے. کسی کا رہنا ہدایت دیتا ہے, کسی کا مرنا ہدایت دیتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. ہدایت ساری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑ دیا, ساری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑ دیا. شیعوں کے دل میں بھی اگر ان من اگر مگر تھا, وہ بھی ختم کر دیا جی. محبتوں کو حاصل کر لیا. مظلومیت سے بڑھ کر سیاست نہیں ہے. اللہ کرے میری بات گئی ہو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. سب سے بڑی سیاست مظلومیت ہے. خود کو کبھی ظالموں کے خیمے میں نہ لے جانا, اگر جانا ہی پڑے تو مظلوموں کے قبیلے میں آ جانا. اس لیے کہ مظلوموں کا قبیلہ دیر پا ہے, تا دیر باقی رہنے والا قبیلہ ہے. وہ 6 صفتیں جلدی جلدی سن لیجئے اور آپ کو اس سے زیادہ زحمت نہ دوں. سب سے پہلی صفت یحبہم, جی اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا, اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. یحبونہ, وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اذلۃ علی المومنین, وہ مومنین کے سامنے خاکسار متواضع رہتے ہوں گے, مگر کہیں خاکسار رہنا عادت نہ بن جائے. اعزۃ علی الکافرین, مگر کافروں سے وہ اکڑ کر بات کرتے ہوں گے. آپس میں رؤوف ہوں گے اور کافروں سے وہ سخت ہوں گے. یہ چوتھی صفت ہے. وہ کافروں سے اکڑ کر بات کرتے ہوں گے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہوں گے. جی مرد ہوں گے, مرد. توجہ ہے بات کی. اور چھٹی پانچویں صفت یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ مسلسل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے. اور چھٹی صفت لا یخافون لومۃ اللائم, وہ کبھی بھی ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے. دنیا کیا کہے گی, زمانہ کیا کہے گا, وہ یہ سوچتے ہی نہیں ہے دنیا کیا کہے گی, وہ یہ سوچتے ہیں مولا کیا کہے گا, ہمارا مالک کیا بات کرے گا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل. لوگ کیا بولیں گے, لوگ کیا بولیں گے, دین پہ دنیا بھاری. ارے بھائی کچھ محاورے ہماری اردو میں ضرور ہیں, مگر وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں. شاہ صاحب اجازت ہو تو کچھ محاورے ہماری اردو زبان میں ہیں, جیسے یہی دین پہ دنیا بھاری. دین پہ دنیا بھاری ہے, دین ہر شے پر غالب ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, ہم تو اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں دین کو غلبہ آنا ہے. دنیا تو دین پر غالب نہیں آئے گی. مثلا ایک محاورہ ہمارا یہ ہے, ایک ہمارے موضوع نہیں ہے اردو کے محاوروں میں جہاں اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے. میں کوئی کسی اردو کی ادبی کانفرنس ہوگی اس میں بات کروں گا, اردو ادب کی کوئی نشست ہوگی تو اس میں یہ بات کروں گا کہ بہرحال ٹھیک ہے, اس کو چلے آ رہے ہیں تو ضروری تھوڑی ہے کہ ہم ان الفاظ کو ہم بھی استعمال کریں. مثلا کچھ تو ہوگا. زبان خلق را نقارہ خدا کہیے, زبان خلق کو نقارہ خدا کہیے, یہ ہمارے ہاں مشہور ہے نا, محاورہ ہے نا. جو لوگ بول رہے ہیں بھائی, لوگ بول رہے ہیں. ارے لوگ بول رہے ہیں, ایک آدمی ٹھنڈے کمرے میں بیٹھا ہوا میسج چلا رہا ہے, اس نے سارے لوگوں کو اپنے اس میسج پر مطمئن کر لیا. لوگ بول رہے ہیں. یہ ایک جھوٹ بات شروع ہوئی اور وہ سب میں پھیل گئی. لوگ بول رہے ہیں. کسی میں جرت ہے کہ لوگ بولتے ہیں تو وہ بات صحیح ہوتی ہے. مولا کی شہادت پہ کہنے لگے یہ مسجد میں کیوں مارے گئے, کیا نماز پڑھتے تھے؟ کسی میں جرت ہے تو کہو کہ لوگ بول رہے ہیں. بعض اوقات کچھ نہیں ہوتا اور لوگ بولتے ہیں. وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں مطمئن کرے گی کہ لوگوں کے بولنے کو معیار نہیں بنانا, اپنے ضمیر کو معیار بنانا ہے. لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کو کیا جواب دوں گا, زمانے کو کیا جواب دوں گا. میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ آج تو کون ہے جس کے پاس موبائل نہیں ہے. شاید ابھی آواز اٹھواؤں تو شاید 1-2 بھی نہیں نکلیں گے جن کے پاس موبائل نہ ہو. بھائی بات کر رہا ہوں, اٹھائیے گا نہیں ہاتھ. میرے پاس میں کیا کروں گا, نہیں ہے تو صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. اسے بلند صلوات دیا کریں محمد. مراد میری بہت روشن ہے کہ یہ زمانہ ایسا ہے نا
تو اس موبائل کے ذریعے سے اسے حلال کریں، اس کو ہاتھ میں لینے کے حلال کریں. اور کیسے حلال ہوگا؟ مثبت میسجوں کو پھیلائیں، منفی کا دم گھوڑ دیں. جتنے بھی منفی میسج چلتے ہیں اسے وہیں ڈیلیٹ کر دیں، اسے آگے نہیں بڑھائیں. اور جتنے بھی مثبت پیغامات آ رہے ہیں انہیں آگے بڑھائیں. نہ صرف پیغام آئے تو بڑھائیں، بنائیں پیغام، نئے نئے مثبت پیغامات کو بنائیں اور انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے عام کریں. اس سے بڑھ کر آج یہ جہاد کا رستہ ہے. مجھ سے کل ایک صاحب پوچھنے لگے، آیت اللہ جوادی عاملی نے ایران میں جہاد کا حکم دے دیا ہے، آیت اللہ مکارم شرازی نے دے دیا، آیت اللہ سیستانی نے ایران میں رہنے والے اپنے مقلدین کو جہاد کا حکم دے دیا ہے، ہمارا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا ہمارا حکم یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو موبائل ہے نا، اس کے ذریعے سے آپ حق اور سچ کو پھیلائیں، باطل کا گلا گھوٹیں. صرف اتنا کریں، صرف اتنا کریں. اس موبائل کے ذریعے سے اچھی باتوں کو عام کریں، مثبت باتوں کو عام کریں، منفی باتوں کو وہیں ختم کر دیں. یہ کم بڑا جہاد ہے. اسے خود آیت اللہ خامنائی نے جہاد تبیین بولا ہے. جی سوشل میڈیا کا جہاد وہ خود کہہ کے گئے. سوشل میڈیا کا جہاد ہر شخص پر لازم ہے کہ جس کے پاس موبائل ہے اور وہ کوئی اچھی بات کو عام کر سکتا ہے. اچھی باتوں میں سے ایک بات بتا دوں، سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کروں؟ اچھی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ بتا دو اسرائیل کا خاتمہ ہونے والا ہے، اسلام کا بول بالا ہونے والا ہے. وہ سرزمین ہے، وہ سرزمین انبیاء، وہ سرزمین انبیاء جسے مولا علی نے فتح کیا تھا. ہم خیبر والے لوگ ہیں بھائی، ہم فاتح خیبر والے لوگ ہیں. یہ صہیونی یہودی بے وقوف ہیں. تھک تو نہیں رہے آپ بھائی؟ تھوڑا گردن ہلا دو، بات تو کرو. یہ صہیونی یہودی بے وقوف ہیں. کل ان کے باپ کو علی نے مارا تھا، آج اس کی اولادوں کو علی کی اولاد مارے گی. علی کے لال مار رہے ہیں. انشاءاللہ صفحہ ہستی سے مٹے گا. جی اتنا بولیے یہ بات کہ نہ مٹتا وہ بھی مٹ جائے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. صلوات پڑھنے ذرا محمد وآلہ. اس سے بلند صلوات محمد وآلہ محمد پر. لا یخافون لومۃ اللائم، وہ ملامت کرنے والوں کے ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے. جی اب جس میں یہ 6 صفتیں ہوں گی، ان کا مولا اللہ، ان کا مولا رسول اللہ، ان کا مولا وہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. آمادگی کرنی ہے، آمادگی بہتر کرنی ہے، اور بہتر انداز سے مولا کی ولایت کے اس ذائقے کو، اس چاشنی کو، اس حلاوت کو محسوس کرنا ہے. کوئی پوچھے نا حضرت میثم تمار سے کہ سولی پہ لٹک کے تکلیف ہو رہی تھی یا مزہ آ رہا تھا؟ جی سولی پہ لٹک کے جو ذائقہ لے رہے تھے نا، وہ مولا علی کی ولایت کا ذائقہ ہے.